ہاؤ ٹو سیٹ اے ٹارگیٹ. ٹارگیٹ کیسے سیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ ٹو اچیو اے ٹارگیٹ. بڑا سمپل فارمولا ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیسے کرنا اور اس کو اچیو کیسے کرنا. 2 سوال ہیں اس کے, اور دونوں سوال بڑے آسان ہیں. اب سوال پہلا یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کا ٹارگیٹ فکس کیا ہوا کوئی؟ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ کا خاندان کیسے کرے گا؟ اور اگر آپ کا خاندان نہیں کرے گا تو آپ کے امپلائیز کیسے کریں؟ کیونکہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا. تو جن لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس آپ نے گاڑی نکالی اور اس کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد گاڑی چلنی شروع ہو گئی, اور باقی سب لوگوں کو کہہ دو بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ. اب اس میں سے کچھ 4 5 10 بیوقوف آپ کو مل گئے, وہ بھی چڑھ گئے. اب جو پیچھے گاڑی کے اندر بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں, ڈرائیور کو بھی نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں, تو کہاں جائیں گے آپ؟ کہیں بھی نہیں. تو اگر آپ نے دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ دینا ہے تو پہلے اپنا تو ٹارگٹ فکس کریں نا جی, اپنا تو طے کریں نا. آپ نے اگر طے کیا ہوا ہے, اگر امام صاحب کا اپنا قبلہ ٹھیک نہیں ہے تو پیچھے جو نمازی ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, ان کا قبلہ کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ ان کو کہہ رہے ہیں تو صحیح نماز پڑھ, خود آپ کو پڑھنی نہیں آ رہی تو کیسے پڑھے گا جی وہ؟ خود آپ کو حج کرنا نہیں آ رہا اور باقی آپ نے کوئی 1 کروڑ حاجی پیچھے لگائے ہوئے تو کیسے ہوگا مسئلہ حل؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو طے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنا ٹارگٹ بنانا ہے, اپنے ہمارے گولز اور ٹارگٹ کلیئر ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر آئین کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ 25 کروڑ لوگوں نے اپنی زندگی کا کوئی آئین نہیں بنایا ہو. اگر ہم 25 کروڑ لوگوں نے اپنا آئین نہیں بنایا ہوا تو ملک کا آئین کیسے بن سکتا؟ اور جو فیصلے ہم نے کیے ہیں زندگی میں ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے. تو جب ہم اپنی زندگی کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو ملک کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اب ہر چیز کا نا ایک ایٹم ہوتا ہے, مالیکیول ہوتا ہے, ایٹم ہوتا ہے. مالیکیول غلط ہے یا ایٹم غلط ہے تو پروڈکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پانی کی ایک باٹل ہے, اس کے اندر H2O اس کا فارمولا ہے, اگر H پورا نہیں ہے یا 2 پورا نہیں ہے تو پوری بوتل کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بوتل ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے پہلے فارمولے کو ٹھیک کرنا, ہائیڈروجن کو ٹھیک کرنا ہے, آکسیجن کو ٹھیک کرنا, ہو جائے گا, پوری پانی کی بوتل ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں ہوگی تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو ٹارگٹ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم سے پہلے اپنا ٹارگٹ کلیئر کرنا پوری زندگی کے لیے. اور اگر آپ نے کر لیا, آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بزنس ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا اور اتنے پیسے کمانے یا فگرز میں کنورٹ کرنا ہے, آپ نے خواب نہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا بیکر ہوں. خواب تو یار کوئی کما کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, وہ خواب کلیئر نہیں ہے. آپ کبھی سے دوبارہ پڑھیں, آپ اس کو دوبارہ پڑھیں, کیونکہ وہ ہم نے بنایا ہوا ہے, علامہ صاحب نے نہیں دیکھا تھا. وہ بعد میں ہم نے کریٹ کر لیا. اب وہ خواب بھی کنفیوز ہے. آپ ایسے پڑھیں علامہ اقبال کا جو خواب تھا نا پاکستان کا, آپ ذرا اس کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس خواب کے مطابق ٹھیک ہی چل رہے ہیں ہم. انہوں نے کہا جی لوز قسم کی ہونی چاہیے ایک اسٹیٹ جو اپنے اپنی جگہ پہ رہے. تو بنگال اپنی جگہ پہ رہا ہوا ہے نا, باقی بلوچستان اپنی جگہ پہ رہا ہوا ہے, خیبر پختونخوا اپنی جگہ پہ, پنجاب اپنی جگہ پہ, سندھ اپنی جگہ پہ. علامہ صاحب نے خواب ہی یہ دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اسی طرح لکھا ہوا. تو وہ یونٹی کیسے آئے گی؟ کیونکہ اس خواب کے اندر یونٹی تو تھی نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, ویسے آپ اس کو دوبارہ پڑھیے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیے, تو آپ کو پتا ٹھیک چل رہا ہے پھر. کیونکہ خواب ہی کنفیوز ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں آپ امریکہ دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, بڑی کلیئرٹی ہے جی ان کو. چائنا دیکھ لیں کلیئرٹی, یورپ کو دیکھ لیں کلیئرٹی, ایون سعودی عربیہ کو کلیئرٹی ہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے, ہمارا بادشاہ ہو, ہمیں کوئی جمہوریت نہیں کرنی, ایزی, ٹھیک ہے نا. تو سر ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. پرسنل ہوگا, آپ کی کمپنی کا ہو جائے گا, کمپنی کا ہو گیا, پورے ملک کا ہو جائے گا, پوری سوسائٹی کا ہو جائے گا. آئین آپ نے خود بنانا ہے پہلے اپنا. اگر آپ کی زندگی میں آئین نہیں ہے تو ملک میں کیسے ہو سکتا؟
پاکستان میں صرف ایک کمپنی ہے, پورے پاکستان میں صرف ایک کمپنی ہے, اور وہ ایک فیملی چلا رہی ہے, اور اس فیملی نے اپنا منشور بنایا ہوا, فیملی کا پرسنل منشور ہے جو لکھا ہوا ہے دیوار پہ بھی, کاغذ پہ بھی, اور ایک ایک بندے کو پتا, صرف ایک کمپنی. اور ان کا بزنس جو نا روزانہ کی بنیاد پر ترقی کر. بانو بازار میں چپل کے ایک چھوٹی سی دکان تھی, اور اب ان کے 350 اسٹور ہیں پاکستان کے اندر, اور اب وہ ایکسپورٹ پہ جا رہے ہیں. پہلے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ بانو بازار میں سب سے زیادہ بڑا برانڈ بنائیں گے, پھر ان کا ٹارگٹ تھا لاہور کا سب سے بڑا جوتوں کا برانڈ بنائیں گے, پھر ان کا ٹارگٹ تھا پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بنائیں گے, اور پھر ان کا آخری ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا میں جوتوں کا سب سے بڑا برانڈ بنائیں. 3 ٹارگٹ اچیو کر لیے, چوتھے پہ جا رہے ہیں. فیکٹری لگا لی ایکسپورٹ کے لیے پوری فیکٹری الگ لگا لی انہوں نے. اٹیلین بھرتی کر لیے, اٹیلین آ رہے ہیں باہر سے جو جوتے بنائے, اسٹائلو نام, اسٹائلو واحد کمپنی ہے, بانو بازار سے سٹارٹ کی. چاروں بھائی, ایک میٹرک پاس ہے, دوسرے نے عام گریجویشن کی ہوئی ہے. والد صاحب کی دکان تھی بانو بازار میں, بانو چپل والی, وہاں سے سٹارٹ کیا ہوا. 83 میں دکان تھی, 1983 میں پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا. یعنی ان کی سیل, ان ٹرم آف سیل, ان ٹرم آف ریونیو, پاکستان کا شوز کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا. کیوں؟ منشور, ٹارگٹ کلیئر. اب وہ ایکسپورٹ پہ جا رہے ہیں, ٹارگٹ کلیئر. وہ میں کسی سیشن میں تکلیف دوں گا, ابھی وہ کل آئے ہوئے تھے میرے پاس اسلام آباد میں, اسلام آباد تھے, نہیں تو میں ان کو آج لے آتا, جو ان کے مالک ہیں. دیکھ کے کیوں کلیئر, کلیئرٹی, جو کلیئرٹی ہے نا وہ ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ویسے بات کر رہے تھے کل بھی, میں نے کہا جی آپ کا جو سارے گروتھ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے, کلیئر ہیں آپ, کلیئر ہیں, اس وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. اور جو لوگ پیچھے رہ گئے کلیئر نہیں ہے, ٹارگٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ کرنا کیا. ٹارگٹ کلیئر ہوگا تو آگے چل سکیں, آپ ریفلیکٹ کریں گے. آپ اپنی بیماری دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں, آپ اپنی کامیابی دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا, اس کی جو ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پیچھے عمران صاحب بیٹھے ہیں, وہ بڑے زبردست ٹیچر ہیں, انگریزی پڑھاتے ہیں. اب خود ان کو انگریزی آتی ہے تو وہ سکھا رہے ہیں, اگر ان کو خود نہیں آئے گی تو کیا سکھائیں. عمران صاحب میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خود سیکھی ہوئی ہے نا تو سکھا رہے ہیں, اگر آپ نے خود نہ سیکھا ہوتا. سیم اس طرح اگر آپ کا ٹارگٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ کی ٹیم کو کیسے کلیئر ہو, ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ آپ ہیں وہ آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں, جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکیں. سنیرا جو ہے وہ سونا بیچتا ہے کیونکہ اس کے پاس سونا ہے, کوئلے والا کوئلہ بیچتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئلہ, سبزی والا سبزی بیچتا ہے کیونکہ اس کے پاس سبزی. اگر اس کے پاس سبزی نہیں ہوگی سبزی والے کے پاس تو سبزی نہیں بیچ سکے گا, سونے والے کے پاس سونا نہیں ہوگا تو سونا نہیں بیچ سکے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا جی. تو جو آپ کے پاس ہوگا وہی دے ہیں نا جی. تو آپ کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ اپنی ٹیم کو ٹارگٹ کیسے دیں, ہے نا. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا. آپ خود ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے آپ کے, تو آپ دوسرے لوگوں کو کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آپ بس کے ڈرائیور ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, تو پیچھے جو 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے ان کو آپ کیسے لے کے جائیں گے. وہ بھی اسی طرح رہیں گے نا بیچارے. آپ لاہور اسلام آباد جاتے جاتے شیخو پورہ کی روڈ پہ اتر گئے ہیں تو مسافروں کا خیال یہ ہے کہ ہم اسلام آباد ہی جا رہے ہیں, تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ تو اتر گیا ہوا پٹڑی سے, اسے اپنا ٹارگٹ چینج کر لیا ہوا, اپنی ڈائریکشن بدل لی ہوئی, تو آگے کیسے بڑھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے, اپنا ٹارگٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے, تو وہ امپورٹنٹ ہے. وہ ہوگا تو پھر دوسرا جو ٹارگٹ آپ نے بنا لیا, کو آپ نے سسٹم بنایا کہ اس کو اچیو کیسے کرنا آپ نے. میں کہتا ہوں جی میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں, کہتا رہوں, نہیں بن سکوں, کیونکہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا ایک سسٹم بھی ہونا چاہیے نیچے. اگر وہ نہیں ہے تو کہنے سے تو نہیں ہوگا, کہنے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جی, کوئی کرنا پڑتا. کہنے سے تو صرف دعا کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے آج تک فلسطین کو آزاد نہیں کیا, کوشش کرنی پڑے, اس کے نیچے ایک سسٹم بھی ہے, وہ تو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا, ہے نا. دیکھیں نا پورا عالم اسلام روزانہ صبح سے لے کے رات تک اسرائیل کو گالیاں دے رہا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہرانے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا سسٹم نہیں بنایا. وہ بنائیں گے تو پھر ہوگا، کیونکہ ہاؤ ٹو اچیو اے ٹارگیٹ یہ امپورٹنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو، لیکن ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کا سسٹم ہی بنایا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے تباہ کرنا اس کو. ایران جیسے تیسے بیچارہ کر آ کے کوئی 100 میزائل پھینکتا ہے، اس میں 10-12 نیچے گر جاتے ہیں، باقی وہ اڑا دیتے ہیں راستے میں. کوئی 10-12 لگ جاتے ہیں بیچاروں کے. لیکن اگر انہوں نے اور سسٹم کو بہتر بنایا ہوتا، 100 کے 100 لگ جاتے تو اسرائیل پہلے دن ہی ٹھیک ہو جاتا. وہ اسرائیل وہ انجوائے کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو 100 انہوں نے چلا لی ہے، ہم نے اس میں سے 90 درمیان سے ہوا میں اڑا دیے، 10 نیچے گرے ہیں، کوئی نہیں، اللہ مالک ٹھیک کر لیں ہے نا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو. اور اگر 100 گر رہے ہوتے اس کے پاس، ٹھیک ہو جانا تھا کام.